حاضرین مجلس، الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری ہے اور ہم لوگ سورۃ الفیل میں داخل ہوئے تھے، اور سورۃ الفیل کے اندر ہم نے اصحاب الفیل کا واقعہ مختصر سے انداز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے بعد والی آیت میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ آیت ہم پہلے پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ الم یجعل، کیا نہیں بنایا، کیدہم، ان کے مکر و فریب کو، ان کے پلاننگ کو، فی تضلیل، ناکام۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہاتھی والوں نے پلان بنایا کعبۃ اللہ کو ڈھا دینے کا، ہاتھی والوں نے مکر و فریب سے کعبۃ اللہ کو انہوں نے گرانے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے منصوبے کو ناکام بنایا۔ اس آیت میں جو کی ورڈ ہے وہ قیدن ہے۔ قید کے معنی مکر و فریب، پلاننگ، منصوبہ بندی اور دھوکہ دہی، ساری چیزیں اس قید میں آتے ہیں۔ یہی کی ورڈ ہے، اسی کی ورڈ پر ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ قید، مکر و فریب، یعنی جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر ہر دور میں یعنی کچھ نہ کچھ مکر و فریب کیا جاتا رہا ہے۔ اب ہم ہسٹری پر ایک طائرانہ نظر اگر ہم ڈالیں گے تو ذرا دیکھو آپ، جو معلوم ہسٹری ہے، جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے، جس کو احادیث نے ذکر کیا ہے، اس میں ہم اپنی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ذرا غور کریں آپ۔ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف بھی مکر و فریب سے کام لیا گیا اور ان کے ساتھ مسائل پیدا کیے گئے۔ نوح علیہ السلام کے بعد آپ کسی بھی نبی کو دیکھیں، جو موٹا موٹا اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو حضرت ابراہیم لوط علیہ السلام ہیں۔ لوط علیہ السلام کے خلاف بھی مکر و فریب سے کام لیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام ہیں، وہاں پر بھی کافی مسائل سے ان کو گزرنا پڑا، ساری زندگی مکر و فریب کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، یعنی شعیب علیہ السلام ہیں، صالح علیہ السلام ہیں، ہود علیہ السلام ہیں، جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں سب کے ساتھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یعنی مسئلہ ایک ہی تھا، بھائی کفار ان کو مارنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو بچانا چاہتا ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی ساتھ میں کیا کہتے ہیں اس کو، یوسف علیہ السلام کو بھی ہر جگہ جانی دشمن تھے، یعنی جسٹ مارنا چاہتے تھے، اللہ ان کو بچانا چاہتا تھا، اللہ ان کو بچا رہا تھا۔ ہر جگہ جانی نقصان پہنچانے پر ہی پورا فوکس ہوا کرتا تھا، کس کا؟ دشمنوں کا۔ اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس دور کے اندر امت مسلمہ بے شمار مسائل کے درمیان گھری ہوئی ہے۔ یہ امت مسلمہ ہے، امت مسلمہ، امت مسلمہ اگر 7 ارب لوگ ہیں تو 1 ارب جو ہے امت مسلمہ ہے۔ اس ایک امت مسلمہ کے خلاف آپ ذرا دیکھیں، اگر ہم ہندوستانی مسلمانوں کو اگر ہم لیں گے تو آپ ذرا دیکھو، آپ ایک طرف میڈیا حد سے زیادہ جو ہے یعنی مسائل پیدا کر رہا ہے، اور ایک طرف سامنے ٹھہرا ہوا ہے، مطلب مکر و فریب کیا جا رہا ہے، مطلب جو ہے آپ CAA کی شکل میں، NRC کی شکل میں، اور ایک طرف ہے
مساجد کی شکل میں مساجد کے لیے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں، اور ایک طرف ہے لڑکیوں کے پردے کے سلسلے میں ہیں، ایک طرف ہے مدارس کی شکل میں ہے، ہمارے مدارس کو جو ہے یعنی مسائل پیدا کیے جا رہے، اور ایک طرف ہے نوجوانوں کو یعنی عریانیت اور یعنی اس کو بہکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، نوجوانوں کے لیے مسائل ہیں، اور ایک طرف ہے کاروبار میں سود کو ایسے داخل کیا جا رہا ہے کہ بھائی انسان یعنی ایسا مجبور کیا جا رہا ہے کہ اس کو ٹائٹ کرنا. ایسے ہزاروں مسئلے امتی مسلمہ کے آس پاس گھیرے ہوئے ہیں، ہر ایک بھی ٹارگٹ بنا کے یعنی کھڑا ہوا ہے. یہ چند موٹے موٹے مسئلے ہیں، ایسے مسئلے ہزاروں مسئلے امت مسلمہ کے خلاف گھیرے ہوئے ہیں اور ان کی زندگی کو تنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کو دین پر عمل کرنے میں دشواری پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کو اپنی ایمان پر باقی رہنے میں دشواری پیدا کرنا چاہتے ہیں. یعنی جس طرح ابراہا نے ہاتھیوں کو لا کر مسلمانوں کو نیست نابود کرنا چاہا، جانی دشمن تھا، بس ایک ہی طرف بھائی سامنے دشمن کھڑا ہوا ہے، بس یہاں ایسا نہیں ہے، سامنے بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، پیچھے بھی ہے، ہر طرف سے یہاں پر گھیرے ہوئے ہیں. اب ایسی حالت میں الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ تبارک و تعالی اگر ان تمام کے تمام مکر و فریب کو اگر اللہ کو ناکام کرنا ہے تو اگر ہم صرف جس طرح یعنی عبد المطلب نے کہا تھا یہ گھر اللہ کا ہے، اللہ اس کی حفاظت کر لے گا، اتنا ایمان تھا، اللہ نے وارسل علیہم طیرن ابابیل، آسمان سے خصوصی جو ہے پرندے نازل فرمایا، ڈسٹروائے کر دیا. کیا آج ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ان کو پرندے بھیجے گا سب کو ختم کر دے گا؟ پاسبل نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اب امتی مسلمہ کو ان تمام کے منصوبوں کو ناکام کرنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا، ان کو اپنے آپ میں تیاری کرنا پڑے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یعنی تیاری کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں تقوی بھی ہے، اگر تقوی ہے تو ان تمام سے نکلنے کے راستے اللہ پیدا کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ تقوی کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت ساری چیزوں کو بھی آج تیاری کرنا پڑے گا. صرف تقوی پیدا کر کے اگر کونے میں بیٹھیں گے تو مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں، اس کے لیے ہمیں میدان میں آنا پڑے گا. اب میدان میں ان تمام کے مکر و فریب سے بچنا ہے تو امت مسلمہ کو بیدار ہونا ہے دو چیزوں کے اندر. وہ دو چیزوں میں اگر امت مسلمہ اگر سٹرونگ ہو گئی تو ان کے مسائل انشاءاللہ خود بخود کم ہو سکتے ہیں. پہلی چیز ایجوکیشن اور دوسرا تجارت. یہ دو چیزیں ہیں جو امتی مسلمہ کو ان دو چیزوں میں سٹرونگ بننے کی ضرورت ہے. ایجوکیشن آج کی دور کا یہی ڈیفنس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اگر امتی مسلمہ کو جو کہ بدقسمتی سے ان دونوں سے بھی بہت دور ہے، اپنی ساری انرجی کو ہم اپنے زندگی کے یعنی کیا کہتے ہیں اس کو گزارنے کے طریقے پہ ہم خرچ کر دیتے ہیں. ہمارا مال ہمارے کپڑوں پہ جاتا ہے، ہمارے گھروں پہ جاتا ہے، ہمارے کھانے میں جاتا ہے، ہمارے جو ہے دعوت میں جاتا ہے، ہمارے فنکشن میں جاتا ہے، ہمارے جو ہے فلاں پورا مال ہماری یعنی ایک سمپل یعنی زندگی گزارنے کے لیے جو چاہیے اس پر ہی سب کچھ ہمارا خرچ ہو جا رہا ہے. تو ایجوکیشن کے لیے اگر ہم امت مسلمہ کو بحیثیت امت مسلمہ پورے مل کر اگر ہم کام نہیں کریں گے تو یہ سارے مسائل سٹرونگ بنتے جانے والے ہیں، یہ اور دن بدن طاقتور بنتے جا رہے ہیں. ان کا مقابلہ میڈیا کا مقابلہ آج ہم صرف جو ہے زبانی ممبر پہ کھڑے ہو کر کریں گے تو نہیں ہو سکتا. اس کا مقابلہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے تبصرہ کرنے سے نہیں ہوتا. اس کا مقابلہ اپنی جو ہے اردو میں ہم آرٹیکل لکھیں گے تو نہیں ہوتا. اس کا مقابلہ ہم اپنی چبوتروں میں بیٹھ کر کرنے سے نہیں ہوتا. اس کا مقابلہ افسوس کرنے سے نہیں ہوتا. اس کے لیے باقاعدہ تیاری کرنا پڑے گا. امتی مسلمہ کے خاص ٹیلنٹ والوں کو سرچ کرنا پڑے گا.
नौजवानों को सर्च करना पड़ेगा, भाई मीडिया में कौन आगे बढ़ सकते हैं, कानूनदानी में कौन आगे बढ़ सकते हैं, जो है मदारिस यानी क्या कहते हैं उसको, मसाजिद के लिए कानूनदानी में कौन आगे बढ़ सकते हैं, कौन इसको सेफ्टी कर सकते हैं, और पर्दे के अंदर उलमा कराम को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं इसको सेफ्टी के लिए, मदारिस के अंदर उलमा कराम कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, और इसी तरह नौजवानों को गाइड करने के, रहनुमाई करने के लिए क्या क्या प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं इनको बचाने के, तालीम गाहें, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, और इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं इन तालीम गाहों के अंदर, यानी सही उनके रहनुमाई कौन कर सकता है, कॉलेज में कौन कर सकता है, यूनिवर्सिटी में कौन कर सकता है, और इन दोनों तीनों इदारों से हटकर भी अलग प्लेटफॉर्म क्या दे सकते हैं, ये सब 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 बिजनेस है। बिजनेस के अंदर हम कौन कौन गाइड कर सकते हैं। आज उम्मत को शोबों में तकसीम करने की जरूरत है। भाई ये आप इस पे काम कीजिए, आप इस पे काम कीजिए, आप इस पे काम कीजिए, आप इसी काम, हर फील्ड पे काम करने वाले जो टैलेंटेड लोग हैं उनको सर्च करना, उनके लिए तैयार करना, रेडी करना, और फिर इनके मकर फरेब को नाकाम बनाने के लिए उम्मत मुस्लिम तैयार करना। अलम यजअल कैदहुम, भाई अल्लाह उनके मकर फरेब खत्म करने वाला है, लेकिन हमारी तरफ से कुछ कोशिश तो होना चाहिए। अगर ये सब चीजें नहीं सोचेंगे तो अबराहा की पर जैसे परिंदे आए वैसे परिंदे आने वाले तो नहीं हैं। अल्लाह उम्मती मुस्लिमा को टोटली खत्म नहीं करेगा, एक साथ पूरा खत्म नहीं करेगा, बचा के रखेगा, लेकिन इज्जत की जिंदगी बसर करने के लिए उम्मत को खड़ा होना पड़ेगा। दो चीजों में, एजुकेशन में, तिजारत में, बिजनेस में, अगर ये दो फील्ड में खुसूसी तौर पर तवज्जो देकर और इसके लिए डिपार्टमेंट बना के अगर काम करेंगे तो रिजल्ट 25 साल के बाद आ सकता है, रिजल्ट 50 साल के बाद आ सकता है, रिजल्ट 75 इयर्स के बाद आ सकता है, रिजल्ट 100 इयर्स के बाद आ सकता है। अब हम ऐसे करते ही रिजल्ट नहीं आने वाला है, लेकिन हम जो भी करेंगे ना ये हमारे लिए नहीं, आने वाले हमारे नस्ल के लिए, आने वाली हमारी नस्ल है ना उनके लिए हमें प्लान बनाना है। आज अगर मैं प्लान बनाता हूं ये इसी वक्त काम आने वाला नहीं है, लेकिन इसका इफेक्ट धीरे 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 आएगा। लेकिन उम्मत को भी साथ देना पड़ेगा। उम्मत अगर गौर नहीं करेगी, समझो एक आदमी के बोलने से, 4 आदमी की जो है करने से कुछ होने वाला नहीं। 1 अरब मुसलमान है तो 1 अरब मुसलमान से कम 20% तो फुल डेडिकेशन के साथ ये तमाम चीजों पर स्पेशल काम करना पड़ेगा। 80-20 का रूल तो यहां पर भी जो है लागू होता है। 80% लोग नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन 20% लोग पूरा हक अदा करना इसके बारे में, और 80% लोग इन 20% लोगों का सपोर्ट करना। मॉरल सपोर्ट भी हो सकता है, और माली सपोर्ट भी हो सकता है, और अपनी जो अखलाकी सपोर्ट भी हो सकता है, हिम्मत अफजाई का हो सकता है। 80% का सपोर्ट 20% को हो तो ये 20% इंशाअल्लाह ऐसा काम करेंगे, वो काम का असर 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल के बाद स्ट्रॉन्ग अंदाज में नजर आएगा इंशाअल्लाह। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, अल्लाह ने उनके मकर फरेब को खत्म कर दिया। आज के मकर फरेब अलग अलग हैं, और आज के मकर फरेब के लिए जो अलग अलग चीजें हैं उसके हिसाब से उम्मत को तैयारी करना पड़ेगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम को उम्मती मुस्लिमा की सही फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। इनको दुश्मनों के मकर फरेब से बचाने के लिए जो हम कर सकते हैं वह हमें करने की तौफीक फरमाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।